حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے کہا تیسرا بندہ جو رب کی لعنت کا مستحق ہے، لعن اللہ من آوى محدثا، جس بندے نے کسی بدعتی شخص کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے دی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بدعتی شخص کون ہے؟ جس نے اسلام میں ایک نئی چیز اپنی طرف سے گھڑ کے داخل کر دی اور کہا کہ ایسے کرو گے یہ بھی ثواب ہے، ایسا کرو گے تو یہ بھی کیا ہے؟ ثواب۔ مثال کے طور پہ بندہ مر گیا ہے، اب اس کو بشکوانے کا طریقہ ہمارے ہاں جو ایجاد کیا گیا ہے، ایک نیا طریقہ جو اسلام میں اضافہ کیا گیا ہے، اسلام میں داخل کر دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ تیسرے دن کل خوانی کرنا مردے کو بشکوانے کے لیے، وہ بندہ بدعتی ہے۔ جمعراتیں کرنا 7، وہ بندہ بدعتی ہے۔ 40واں کرنا اس میت کو بشکوانے کے لیے، وہ بندہ بدعتی ہے۔ سالگرہ سرائکی میں جس کو وریڑا کہتے ہیں، سال کے بعد وہ وریڑا کرنا، یہ بدعت ہے، یہ بندہ بدعتی ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ اسی طرح بہت ساری رسومات آ گئی ہیں ہمارے اندر جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو ہے بدعتی، یہ بندہ بدعتی ہے، کل خوانی کرنے والا، جمعراتیں کرنے والا، سالگرہ کرنے والا، میلاد کرنے والا، اپنی پیدائش کے دن پر کیک کاٹنے والا، یہ سارے بدعتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا بدعتی۔ لیکن جس بندے نے ان بدعتیوں کے ساتھ دوستی کی، جس بندے نے ان بدعتیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی، رشتہ ناتا کیا، ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو گھر میں بٹھاتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے ساتھ ان کا یارانہ ہے، لعن اللہ، وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے۔ اہل تشیع میرا یار ہے، اہل تشیع ہے میرا یار ہے۔ قاری صاحب اس کے گھر میں بندہ کھانا کھا سکتا ہے؟ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، کس نے کہا نہ جائز؟ کھانا تو جائز ہے، لیکن پھر رب کی پھٹکار پڑے گی۔ ایک بندہ بدعتی ہے، آپ جانتے ہو، اس کا سارا ٹوٹل سسٹم وہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اس کی ساری نماز حضور کے طریقے سے نہیں ملتی۔ اس نے ساری نماز اپنی طرف سے ایجاد کی ہے۔ جس طرح سے یہ رکوع کرتا ہے وہ رکوع اسلام میں نہیں ہے۔ اس کا قیام حدیث سے نہیں ملتا، اس کا سجدہ حدیث سے نہیں ملتا، اس کا سلام پھیرنا، اتحیات پڑھنا وہ حدیث سے نہیں ملتا۔ تو پھر یہ طریقے کہاں سے لے کے آیا ہے یہ؟ اگر میری نماز کا طریقہ حدیث سے نہیں مل رہا تو پھر کہاں سے آیا ہے؟ اسلام تو حدیث کا نام ہے، اور اسلام تو قرآن کا نام ہے، اسلام تو قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے۔ میرا طریقہ نہ قرآن اس کو صحیح کہہ رہا ہے، میرا طریقہ نہ تو حدیث سے مل رہا، اور پھر بھائی کہاں سے آیا ہے؟ جہاں سے بھی آیا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، اس نے آ کے اسلام میں اضافہ کیا ہے، اس نے آ کے اسلام میں ایک نئی بات داخل کر دی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اس کو کرنا کہو بے ثواب ہوگا، ثواب ہوگا، ثواب ہوگا۔ ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کوئی ایسا کام کرنا جو اسلام میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ دیکھو یہ ٹوپی پہن رکھی ہے بلیک کلر کی، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، کہ اللہ کے رسول نے گھڑی پہنی تھی؟ پھر یہ بھی بدعت ہے۔ یہ جو ٹوپی حضور نے پہنی تھی؟ نہیں جی، پھر یہ بھی بدعت ہے۔ اچھا یہ جو کپڑے آپ نے جس انداز سے سلوا کے پہنے ہوئے حضور نے اسی طرح سلوا کے پہنے تھے؟ پھر یہ بھی بدعت ہے۔ یہ میک تھا اس وقت؟ یہ بھی بدعت ہے۔ یہ موبائل تھا؟ یہ بھی بدعت ہے۔ میرے بھائی یہ تو مسجد نہیں تھی اس وقت میرا باپ ہی نہیں تھا، اس وقت تو میری ماں بھی نہیں تھی، نہ تیری تھی نہ میری تھی۔ حضور تو آج سے 1450 سال پہلے تھے۔ پھر تو یہ جتنے پیدا ہوئے کھڑے ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ تیرا قاعدہ اگر لگا دیا جائے، تیرا قاعدہ اگر لگا دیا جائے تو پھر کوئی بچ، میں نے یہ گھڑی ثواب کے لیے نہیں پہنی ہوئی، میں نے یہ گھڑی ثواب کے لیے
ثواب کی نیت سے نہیں پہنی ہوئی. میں نے یہ کڑھائی اور یہ لباس ثواب کے لیے نہیں ہے. یہ مائک اور یہ سپیکر میرے بھائیوں اس کو عبادت سمجھ کے ہم نے نہیں کیا ہوا. ہر وہ کام بدعت ہے کہ جس کو ہم دین بنا لیں. مثال کے طور یہ گھڑی ہے. اب بندوں نے اس گھڑی کی جگہ پر اپنے ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے ہیں. لوگوں نے اس گھڑی کی جگہ پر اپنے ہاتھ میں دھاگے پہنے ہوئے ہیں. لوگوں نے اپنے ہاتھ میں مندریاں اور اس کے جو تھیوے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ کسی دربار کا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بڑا قیمتی ہے. یہ اگر تھیوا ڈال کے تم پہنو گے تو تمہارے نزدیک کوئی مشکل آنے والی نہیں ہے, کوئی پریشانی تمہارے نزدیک نہیں آئے گی. یہ دھاگا پہنو گے تو تم موٹے ہو جاؤ گے. اگر یہ گلے کے اندر فلاں چیز تم پہن لو گے تو تمہارے نزدیک کبھی بخار نہیں آئے گا, جن بھوت تمہارے نزدیک نہیں آئیں گے. یہ جو آگے سے چیزیں پہنوا کر آگے سے جو عقیدہ بتایا جاتا ہے, آگے سے جو نظریہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے اس طرح ہو جائے گا. اگر تم میں سے کوئی بندہ یا حیو یا قیوم 100 بار پڑھ دے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ الف لام میم را, الف لام میم صاد, یہ سارے الفاظ لکھ کر تعویذ بنا کے اگر گردن میں لٹکا دیے جائیں تو تمہارے نزدیک کوئی مصیبت پریشانی نہیں آئے گی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے. ہاں حضور نے کہا ہے, حدیث میں آ گیا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. جب ہم حدیث اٹھا کے دیکھتے ہیں تو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے بھی اپنی گردن میں اپنے بازو پر کوئی چیز لٹکائی تعویذ کی صورت میں وہ بندہ مشرک ہے, اس نے شرک کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لعنت کا مستحق بندہ تیسرا کون سا ہے؟ جو بدعتیوں کو پناہ دے, بدعتیوں کے ساتھ تعلق جوڑے, بدعتیوں کے ساتھ اپنا ناطہ مضبوط کرے. ہمارے پاکستان میں اہل الحدیث مساجد میں اہل الحدیث مدارس کی بات کروں گا میں صرف, انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ان کے جو متولی ہیں, ان کے جو انتظامیہ ہے, نہیں 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 اس کو نہیں بلانا, اس کو نہیں بلانا, یہ بڑی سخت تقریر کرے گا, یہ یوں کر دے گا, ہمارا فلاں برائے بھائی جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا, وہ پھر ہماری مسجد میں نہیں آئے گا, پھر وہ جمعہ پڑھنا نہیں آئے گا, ہمارا اس کے ساتھ کاروبار ہے, ہمارا اس کے ساتھ یوں ہے فلاں ہے. 10 محرم کو جمعہ تھا اور وہاں اہل تشیع بیٹھا تھا, میں نے ماتم کی حقیقت بیان کی, ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے, جوتی اٹھا کے چلے گئے. وہ جو مسجد کا متولی تھا اس کے ساتھ وہ بھائی وال تھا کاروبار میں, بزنس میں, وہ ناراض ہو گیا کہ ہمارا دوست تھا کاروبار میں شریک تھا اور میں نے قرآن اور حدیث سنایا, میں نے کو گالیاں دی, اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی فکر نہ ہوئی, اس نے اسی بدعتی کو ترجیح دی. من ناوا محدثا, جس نے بھی کسی بدعتی کو بنا دی, یارانہ قائم کرنے کی کوشش کی, وہ لعنت کے مستحق ہے. اللہ والوں سے محبت کرو, دینداروں سے محبت کرو, موحدوں کے ساتھ دل لگاؤ, موحدوں کو کھانا کھلاؤ, موحدوں کے ساتھ دوستیاں لگاؤ. جو بندہ شریعت کا پابند ہے اپنا پیسہ اپنی دولت اس پہ خرچ کرو, اپنا وقت اس کو دو. دوسروں کو وقت دینا, ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں, نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر کسی بندے کا دل کا ارادہ یہ ہے کہ یہ ایک بندہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کا یارانہ نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کی گہری دوستی نہیں ہے, وہ اس کو پیسے دیتا ہے, اس کو وقت دیتا ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے, لیکن اس کی دلی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے اس بندے کو اس بدعت سے نکال کے, اس شرک سے نکال کے میں توحید کی طرف لے آؤں. تو یہ ایک ایسی صورت ہے جو مستثنا ہے. دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق کس انداز سے ہے, نیت کو اللہ جانتا ہے. اگر میں نے توحید والے کی جگہ پر اس بدعتی کو ترجیح دی ہوئی ہے تو پھر لعنت کے مستحق.